السلام علیکم ویئرز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ بی اسٹرانگ ویمن، مضبوط خاتون بنیے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس سے پہلے میں اس کو ایک سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کر دوں۔ اس ٹاپک کو کائنڈلی میل اینڈ فیمیل نے کنٹروورشل نہیں کرنا، کوئی فیمنزم کے فیور میں نہیں، لیکن صرف یہ کہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں خاتون کو مضبوط ہونا چاہیے۔ میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ ایک اسٹرانگ ویمن کیسے کہ وہ اپنے لیے کھڑی ہو سکے۔ باپ، بھائی، خامن، بیٹا اس کے بہت بڑے سرپرست ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں جیسی ہماری سوسائٹی ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ چاہتی ہوں اور میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ عورت کو اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کروں گی اشفاق احمد کا، کہ اٹلی میں تھی اور وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو 80 سالہ عورت تھیں، بزرگ عورت تھیں اور ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ تو جب دونوں کی ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان سے، تو انہوں نے بڑی اٹلی کی خاتون نے بڑی نفرت سے کہا کہ اچھا تم وہ لوگ ہو جو عورت کو آزادی نہیں دیتے۔ تو اشفاق احمد نے ان کو کہا کہ محترمہ، ہمارے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تب اس کا باپ، جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کا بھائی، اور جب وہ شادی ہو کر سسرال جاتی ہے تو اس کا خامند، اور جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو اس کا بیٹا اس کے سرپرست ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مذہب آزادی سے نہیں روکتا، صرف یہ ہے کہ اب جیسے آپ 80 سال کی عمر میں نوکری کر رہی ہیں، ہمارے ہاں 80 سال کی عورت کو چارپائی پر بٹھا کر عزت کے ساتھ اس کی تمام جو معاملات ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں، اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ خاتون آئیں اور مسلمان ہو گئیں۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں عورت کو عزت دی جاتی ہے۔ بہرحال تمام معاشروں میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میرا کہنے کا یا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی عورت پڑھی لکھی ہے، وہ جاب کر رہی ہے، اس کو جاب کے لیے اس کے لیے کوئی الگ سے کرائٹیریا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے مردوں کا معاشرہ ہے، وہ جاب کرتی ہے، مردوں کے ساتھ کرتی ہے، اس کا سارا دن مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بات چیت ہے۔ صرف اس لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ آج کی عورت غلط راستے پر جانے سے کے بجائے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے۔ کسی بھی بری چیز کا وکٹم بننے سے بہتر ہے کہ اسے جوڈو کراٹے آنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ ہو، اس کے اوپر فنگرز کو پوائنٹ کیا جائے، وہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ سر اٹھا کر اپنی زندگی جی سکے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا، نہیں تو میں خود اس چیز کے حق میں ہوں کہ عورت کی جتنی عزت ہمارے معاشرے میں ہے اور کسی معاشرے میں نہیں ہے۔ جی ویورز، اسی لیے میں نے یہ تمام آپ کو پہلے وضاحت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں فیمنسٹ بالکل نہیں، میں مرد کی برتری کو پسند کرتی ہوں، مانتی ہوں ایک حد تک، عورت کی امپاورمنٹ کو بھی مانتی ہوں ایک حد تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دیکھیں نا، گاڑی کے اندر اگر 2 پہیے لگے ہیں اور دونوں پہیوں کا سائز ڈفرینٹ ہے تو گاڑی چل نہیں پائے گی۔ تو بہتر ہے کہ مرد اور عورت اگر ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو دونوں پہیوں کو برابر کا ہونا چاہیے، تبھی وہ روڈ کے اوپر بہتر طریقے سے موو آن کر سکیں گے۔ خیر، اصل ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ایک پوائنٹ آتا ہے وہ سیک دا رائٹ کائنڈ آف اٹینشن۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عورت کو، لڑکی کو یہ نہیں پتا کہ جو اٹینشن اسے مل رہی ہے، مرد کی طرف سے مل رہی ہے، وہ کیا اچھی ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بھائی ہے، باپ ہے، چچا ماموں ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جن کے اوپر وہ آنکھ بند کر ٹرسٹ کر سکتی ہے، لیکن اس کو جو ایک وہ اٹینشن جو معاشرے میں مل رہی ہے، جسے شاید کچھ عرصہ اس کو اچھی لگے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کی اٹینشن ہے، اس کے لیے کیا وہ اٹینشن بہتر بھی ہے یا نہیں بہتر۔ پھر ایک چیز اور ہے
کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں، میری اپنے فیملی میں ایسی خواتین ہیں جو ایک رول ماڈل ہیں. آپ ان رول ماڈل سے ملیے، آپ ان کے ساتھ گپ شپ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی میں کتنی مشکلات دیکھی اور ان مشکلات کو انہوں نے کیسے، کس حد تک اور کس طرح ڈیل کیا. کیوں زندگی میں ظاہر مشکلات سب کی آنی ہیں. پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے، ڈونٹ ویٹ اراؤنڈ فار سم ون ٹو سیو یو. سمپل، اپنے ڈیسیژنز لینے خود سیکھیے. انڈیپینڈنٹ ویمن کو پتہ ہے کہ اس کی جو پاور ہے اس کی لمٹ کیا ہے، جہاں وہ جاب کر رہی ہے اس کی وہاں پہ لمٹ کیا ہے. سب سے پہلے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ کسی بھی بیڈ سچویشن میں وکٹمائز ہونے سے بہتر ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے. اسٹرانگ کیسے کیجیے؟ ود ان دا لمٹس. جب آپ اپنی لمٹس میں رہیں گے تو آپ کی لمٹس کو کوئی نہیں کراس کرے گا. آپ نے اپنے ارد گرد ایک حصار رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ آپ معاشرے سے کٹ کے رہ رہے ہیں، آپ معاشرے کے ساتھ ہیں، آپ نے معاشرے کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، آپ نے انہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ ایک لمٹ رکھیں. اعتدال ہمارے مذہب میں ویسے بھی پسند کیا گیا ہے. آپ ایک لمٹ رکھیں گے تو آپ کی اس لمٹ کو کوئی نہیں کراس کر پائے گا. سب کو ان باؤنڈری لائنز کا پتہ ہوگا کہ آپ کی باؤنڈری لائن کو کسی نے نہیں کراس کرنا. کسی نے کراس نہیں کرنا تو آپ کے ساتھ جاب کرنے والے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے، اب دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا سرکل دیتا ہے، آپ کو بہت بڑا سرکل دیتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کن لمٹس میں رہ کر کس کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے. ایک سادہ اور سمپل، یہ آج ایک بہت اچھی سسٹر ہیں، انہوں نے میسج کیا کہ ہمیں کچھ ایسا لیکچر چاہیے یا کچھ ایسی ویڈیو بنائیں جس کے اوپر ہم سیکھیں کہ عورت کو اسٹرانگ کیسا ہونا چاہیے. سمپل سی چیز ہے، جیسے کوئی بھی کینڈی دیکھیے نا، اس کے اوپر جب تک ریپر رہے گا نا اس کو مکھیاں نہیں چھو سکیں گی. سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ، مطلب وہ کور ہے. میں برقع نہیں کہتی آپ پہنے، کور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو ایک ایسے کور میں رکھیں جس میں رہتے ہوئے، اس کی حدود میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق بھی رکھیں. اس کے بعد لوگوں کو پتہ ہو کہ اس خاتون کی یہ لمٹس ہیں، ہم نے ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا. اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی کچھ ایسی اسٹریٹجیز اپنائیں. ایک چیز بڑی پتے کی بتا رہی ہوں، اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ رہیں، دوسروں پر ڈیپینڈ مت ہوں. سپوز چھوٹی سی چیز، عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھا گیا ہے، ایک کمزور پرسنالٹی کے ساتھ، کہ یہ تو وہ چیز ہے جو ایک چوہے سے بھی ڈر جاتی ہے. چلیے چوہا تو بہت بڑی چیز ہے، کاکروچ سے ڈر جاتی ہے. نو، اب یہ دور نہیں رہا. اپنی ویکنیسز کسی کے ہاتھ میں مت دیں، اور ڈونٹ ڈیپینڈ آن ادرس. ڈونٹ ڈیپینڈ آن ادرس ٹو میک یو ہیپی. اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کسی کے اوپر مت ڈیپینڈ کیجیے. جب تک آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، جب تک آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ ہیپی ہیں. جب تک آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ اسٹرانگ ہیں. جس دن آپ نے کسی پر ڈیپینڈ کیا اس دن آپ کی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ آپ کو ویک کر دے گی. سمپل. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، ہم نے لڑائی جھگڑا مول نہیں لینا. ہم نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں. اپنے اوپر جب تک ڈیپینڈ کرتے رہیں گے ہم ایزی رہیں گے، ہم اپنے معاملات کے مختار خود رہیں گے. جب تک ہم خود پر ڈیپینڈ کریں گے، کوئی ہماری وہ جو ایک ہم نے اپنا حصار کھینچا ہوا ہے، جو ہم نے اپنے ارد گرد ایک شیلٹر لائن بنائی ہوئی ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر پائے گا. کسی کی ہمت نہیں ہوگی. سب کو پتہ ہے کہ یہ خاتون وہ آج کل کی دور کی خاتون نہیں ہیں. اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ پلے سے باہر لیں کہ ڈونٹ ڈیپینڈ آن ادرس. یہ بات بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گی تب تک آپ اسٹرانگ رہیں گی. کسی کو موقع نہیں ملے گا
کسی کو یہ وہ جو لائن آپ نے کھینچ رکھی ہے اس کو کراس کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی باقی جو مختلف پوائنٹس ہیں ان کو بھی ڈے بائی ڈے ڈسکس کریں گے, فوکس کریں گے. میرا فوکس بیسیکلی سوسائٹی میں خواتین اور بچے دونوں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو ڈائمینشنز ہیں ان پر بات ہوگی. بہت شکریہ, آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا. اس کو لائک کیجئے, اس کو ویو کیجئے, اس کو کامنٹ کیجئے. بہت شکریہ.